وسلطان الكريم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ببركة سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. هو الله الحق المبين. لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة. هو الله نور السماوات والأرض. يا الله أنت المولانا وأنت الولينا في الدنيا والآخرة. يا نور النور تنورت بالنور والنور في النور نورك يا نور. يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك يا عزيز. يا جليل تجللت بالجلال والجلال في جلال جلالك يا جليل. يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل. يا مؤلف تعلمت بالألفة والألفة في ألفة ألفتك يا مؤلف. يا مسبر تسبرت بالتسبير والتسبير في تسبير تسبيرك يا مسبر. يا الله إني أتوجه وتقرب إليك وأسألك صلواتي على النبي الأمي معدن الجود والسخاوة ومعدن الأخلاق والمروة ومعدن الألطاف والمودة ومعدن التسخير والمحبة. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمحبوبين وبارك وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوامك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه وعلى جميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے
ہم سب کو ایمان کی دولت سے مستفیض فرمایا۔ رب العزت نے ہمارے اندر یہ جذبہ عطا فرمایا کہ ہم آج رات اس کے اور اس کے حبیب کے ذکر اور یاد کے لیے یہاں جمع ہو گئے۔ کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ یاد رکھیے گا، ایک طرف نفلی عبادت ہوگی اور وہ نفل نمازیں ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو، جو بھی ہم کرتے ہیں نفلی عبادات جو کرتے ہیں، الحمدللہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ شرف نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں نفلی عبادت کے تعلق سے علماء نے بتایا ہے، وہیں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو انسان فکر کی ایک گھڑی گزارتا ہے، تفکر دین کے تعلق سے فکر کرنے میں، غور و فکر کرنے میں 1 ساعت گزارتا ہے، تو وہ ساعت ہزاروں سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بیٹھ کر گفتگو کرنا جو ہوتا ہے، میرا کچھ سمجھانا اور آپ کا کچھ سمجھنا، یا آپ کا کچھ سمجھانا اشارتاً اور میرا کچھ سمجھنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ نفلی 70 برس کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جب محفل علم کی ہو، ذکر کی ہو، تو رمضان ہو یا نہ ہو، ملائکہ اس کو گھیر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں علم کی محفل سجائی جائے، ذکر کی محفل سجائی جائے، اس محفل کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اگر وہ محفل رمضان المبارک کے مہینے میں ہو تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ویسے بھی فرشتوں کا نزول رمضان المبارک میں ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو۔ اگر لیلۃ القدر ہے تو پھر کہنا کیا، ذکر کی محفل ہو یا نہ ہو، ملائکہ تو نازل ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ گفتگو میں کر رہا ہوں تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور مایوس مت ہوئیے کہ مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، یا میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، ذکر کر لیتا تو بہتر ہوتا، عبادت کر لیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ خیال آ سکتا ہے، نفسانی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن آپ محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں بتاتا ہوں، آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے ذکر اللہ کے تعلق سے، ذکر مختلف ہوتا ہے، نماز کو بھی ذکر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو بھی ذکر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ تسبیحات پڑھنے کو بھی ذکر کہتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ تو ذکر کی محفل کے تعلق سے آیا ہے کہ کچھ ملائکہ خاص ایسے ہیں جو دنیا میں صرف گشت کرتے رہتے ہیں اور ذکر کی محفل کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ ذکر کی محفل ملائکہ کو نصیب ہوتی ہے تو وہ پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو وہ ملائکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے اللہ رب العزت جانتا ہے، جانتے ہوئے پوچھتا۔ تو جس طرح جانتے ہوئے پوچھنا ایک اللہ کی ادا ہے، اسی سنت پر کئی مرتبہ ہمارے مصطفیٰ نے عمل کیا ہے۔ جانتے ہوئے ہی پوچھنا یہ اللہ کی سنت ہے اور مصطفیٰ نے ادا کی ہے۔ جس طرح سے اللہ کا پوچھنا، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ اللہ نہیں جانتا، ویسے ہی مصطفیٰ کا پوچھنا بھی یہ نہیں مطلب بنتا کہ وہ نہیں جانتا۔ تو ابھی جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے۔ میں اس رخ میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اس حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندوں کی ذکر کی محفل سے آئے ہیں۔ تو کہا اچھا میرے بندے کیسے ذکر کر رہے تھے؟ اللہ سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں بہت خوشی خضوع سے، دل و جان سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اچھا بتاؤ
کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، میرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو بولے نہیں دیکھنے کے باوجود ذکر کر رہے تھے، ذوق و شوق سے ذکر کر رہے تھے۔ ذرا سوچو اگر دیکھ لیتے تو کیسا ذکر کرتے۔ اس بات پر ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہنا، میں ان تمام کو آج بخش دیا، ان کی مغفرت فرمائی۔ تب فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو یوں ہی گزر رہا تھا، آ کر ایسے ہی بیٹھ گیا تھا ذکر کی محفل میں۔ تو بولے ان ذاکرین کے صدقے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث شریف ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، جو انسان ذکر کی نیت نہ کر کے ذاکرین کے درمیان آ کر بیٹھ جائے اس کی اگر مغفرت ہو سکتی ہے، جو انسان دل و جان سے یہ طے کر آئے کہ وہ اللہ رسول کا ذکر کرے، سنے، اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک بات۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں تو 40 سے زائد ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی اللہ والا موجود ہو، یقین ہے کہ اللہ والا موجود ہے۔ تو اس کے تعلق سے مولا روم کا ایک قول بیان کرتا ہوں۔ مولا روم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بولے اللہ والے کی سنگت میں ایک لمحہ بیٹھنا 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ یہ مولا روم نے کہا۔ اب یہ تو ہمارے اپنی بات کر رہے تھے نا، ہم لوگ تھوڑا جھانک کر ادھر بھی دیکھیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب ہم سب جانتے ہیں، دیوبند کے اکابرین میں سے، سمجھے، دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب۔ انہوں نے، ان سے کسی نے پوچھا، مولا روم نے ایسا کہہ دیا کہ اللہ والے کے ساتھ ایک لمحے کا بیٹھنا 70 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ بیریا عبادت کیا ہے؟ ایسا بندہ جس نے اپنی عبادت کسی کو نہ دکھائی اللہ کے سوا، بند کمرے میں خالص نیت سے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، ایسا بندہ جو بیریا عبادت کر رہا ہے اس سے افضل ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسا تو ہو سکتا تھا ریاکار کی 70 سالہ عبادت سے اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے والے نے دیوبندیوں کے اکابر سے کہا، تو اکابر دیوبند اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ مولا روم ہیں جنہوں نے کہا کہ 70 سال کی عبادت، میں کہتا ہوں 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اولیاء کے ساتھ بیٹھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیچ والا آ کر کچھ کہے تو سمجھ جانے اس کو علم نہیں ہے۔ تو بہرحال کیونکہ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے، کچھ باتیں ادھر کی کر کے پھر میں گھر آتا ہوں۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ سہل ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک خضر والی رات میں، اور آگے کہا کہ تم جانتے ہو یہ خضر والی رات کیا ہے؟ تو پھر جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ سہل ترجمہ ہے۔ اب احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، 40 روایتیں، حدیثیں لیلۃ القدر کے تعلق سے آئی ہیں، اور تفاسیر کی کتابیں بھری پڑی، کوئی بھی تفسیر کی کتاب ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے، اس میں الگ الگ قول ہیں، ان کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، کچھ بات عرض کرنی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال اللہ رسول نے امت کو یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر 21ویں شب میں ہے یا 23ویں شب میں ہے یا 25ویں شب میں ہے، طاف رات میں کون سی رات میں ہے، اشارتاً احادیث میں بتا دیا۔ تو میں اپنی بات بعد میں کروں گا۔ جو علماء دیوبند
جو علماء جماعت اسلامی اور علماء اہل حدیث جو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کا پتہ نہیں ہوا، لہٰذا اللہ رسول نے ساری راتوں کو جاگنے کا حکم کیا۔ اس کی وجہ بتائی، یہ کون بتانے والے ہیں؟ مولانا مودودی صاحب جو بانی ہے جماعت اسلامی کے، اور اہل حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں آئی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے، راز نہیں کھولنے کا کہ کس رات میں لیلۃ القدر ہو۔ یہ راز اگر کھل جاتا تو امت صرف اس رات کو جاگتی اور عبادت کرتی، دوسرے راتوں میں عبادت نہ کرتی تو ثواب سے محروم رہتی۔ اس لیے حکمتاً اللہ اور اس کے رسول نے یہ راز چھپا دیا تاکہ امت زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے فائدہ حاصل کر لے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت، اس سورت کے تحت یہ دلائل پیش کیے ہیں۔ اب میں انہی کے علماء سے پوچھتا ہوں، آپ سب کے سامنے پوچھتا ہوں، اگر ثواب کی نیت سے ایک رات کی تلاش میں 5 رات جاگ جانا اتنا اللہ رسول کے نزدیک افضل ہے، تو ثواب کمانے کے لیے شب قدر ہو یا نہ ہو، رات کا جاگنا اللہ رسول کو اتنا محبوب ہے، تو جب سنی شب برات میں، شب معراج میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کمانے کی نیت سے جاگتا ہے، تو تم لوگ اسے بدعت کیوں کہتے ہو؟ تو رمضان میں جاگنے تو ثواب ہے، غیر رمضان میں جاگنے سے ثواب نہیں ہے۔ رات میں جاگنا تو ہر حال میں ثواب ہے۔ ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جس رات میں اللہ کی خاطر ہم جاگے اللہ اس سے ثواب دیتا ہے۔ تو یہ ان کی باتیں تھیں۔ اب میں اپنی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ انداز کلام، بے شک ہم نے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے، ہم نے نازل کیا اس کو ایک قدر والی رات میں۔ جگہ جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ میں، کئی آیتیں آئی ہیں میں کہتا ہے، کہیں کہیں پر ہم کہتا ہے۔ اب سمجھ جاؤ، واحد کا صیغہ ہے تو کیا مطلب ہے، جمع کا صیغہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے میں کہتا ہوں۔ قرآن میں اور جگہ اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کی ہم، میں نہیں فرمایا اللہ پاک نے، ہم کون؟ ارے کون ہو سکتا ہے؟ میں اور میرا حبیب، ہم نے نازل کیا، ہم نے حفاظت فرمائی۔ جہاں ہم آتا ہے نا تو اسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو ملا کر بات کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، اب اس کو اللہ نے اس کو کہہ کر آگے بات بڑھا دی، قرآن نہیں کہا، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یہ کہاں لکھا ہوا؟ تمام علماء متفق ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت کے علماء ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یا کوئی بھی ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر مراد قرآن ہی ہے۔ تو اس سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ قرآن ہی ہے۔ اب قرآن کیا ہے وہ میں بعد میں سمجھاؤں گا، پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور کلام پاک کی پہلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان کریم میں نازل فرمایا۔ تو اس بات سے بات یہ بنتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر ہی میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ بات جمتی ہے۔ اور ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے، ہم میں سے بعض کو اتنا معلوم ہے کہ قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، نہیں، اللہ کی ہر مبارک کتاب رمضان میں نازل ہوئی۔ تفسیر مظہری کا حوالہ میں دیتا ہوں، انہوں نے احمد بن حنبل اور طبرانی کے حوالوں سے یہ حدیث پیش کی ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے،
اور پھر فرمایا کہ رمضان کی 6 شریف کو یعنی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور رمضان شریف کی 13ویں تاریخ پر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور رمضان شریف کی 24ویں تاریخ کو کلام پاک نازل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ حدیث ہے اور یہ روایت میں نے تفسیر مظہری سے پیش کی، جس کے لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور کون ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی؟ یہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آگے تاکہ خلاصہ ہو جائے۔ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ و جانشین اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زیادہ باتوں کا تذکرہ اہل حدیث حضرات کرتے، حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قادری نقشبندی ہے، اب ان کے شاگرد ہیں اور پیر بھی نقشبندی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، یہ بات یاد رکھیے گا، میں یہ بات بعد میں بتاتا ہوں میں کیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں تاکہ بعد میں سارے خلاصے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک کی 24ویں تاریخ کو اللہ پاک نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل فرمایا، لہٰذا وہ جو رات تھی وہ شب قدر کی رات تھی۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ شب قدر جو ہے در حقیقت حضور کا جو اشارہ کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں اب جاگو اور شب قدر کو تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاخ راتوں کے علاوہ 24ویں رات کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ 21ویں شب میں شب قدر دیکھی گئی۔ اب لہٰذا میں اس بات کو تیزی سے آگے بڑھا کر ایک بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین قرآن یعنی تمام مفسرین جو ہیں ان کے سردار ہیں قرآن کے ترجمے میں، یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ فاروق اعظم کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید علماء کو اکٹھا کیا، یعنی صحابہ کو اکٹھا کیا، اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور کہا کہ تم دوسرے جو کبار صحابہ ہیں ان سے پہلے کلام مت کرنا۔ یہ کہہ کر تاکید کر کر آپ نے ان کو بلایا اور مسجد نبوی میں ایک محفل منعقد ہوئی جہاں پر یہ موضوع چھڑ گیا کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ اور یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ تفسیر در منصور اس کے مصنف جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی۔ تو وہ تشریف لائے تو صحابہ اختلاف کرتے رہے کہ لیلۃ القدر 21ویں شب میں ہے، 23ویں شب میں ہے، 27ویں شب میں ہے، 29ویں شب میں ہے، رمضان کی آخری رات میں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب ساری باتیں کر چکے تو فاروق اعظم نے کہا کہ آپ بھی کچھ بولو، یا عبداللہ ابن عباس جن کو اللہ نے قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا تھا، تو انہوں نے اشارتاً بات کی، تو جتنا اشارہ انہوں نے کیا اتنا اشارہ میں بھی کروں گا۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ قرآن شریف میں 7 طرح کی غذاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف 7 بنایا گیا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ رنگ 7 بنائے گئے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ سمندر 7 بنائے گئے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ طبقات عرش پر 7 بنائے گئے ہیں؟ پردہ خاص 70,000 تو ہے لیکن اصل جو گنتی کے ہیں وہ 7 بنائے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اتنا بول کر خاموش ہو، 7 بول کر خاموش ہو۔ لہٰذا اشارہ یہ ملتا ہے کہ رمضان کریم کے آخری 7 دنوں میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب اسی تفسیر میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، ایک ذوق والی حدیث یاد آ رہی ہے۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے
رمضان کے 22 دن گزر چکے، تو 22ویں دن یہ بات ہو رہی تھی، یعنی اب 22واں دن تھا، 23ویں رات آنے والی تھی۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا کتنے دن گزر گئے ہیں؟ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ 22 دن گزر گئے ہیں، 8 دن باقی۔ کیا کہا؟ 8 دن باقی ہے۔ یہ بات بہت غور سے سمجھیے گا، 22 دن گزر چکے ہیں، 8 دن باقی ہیں، یعنی 22 اور 8 30۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم آج کی رات ہی شب قدر تلاش کرو، کیونکہ یہ مہینہ 30 کا نہیں 29 کا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ حدیث صحیح ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، مہینہ 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا اللہ کے رسول کو کیسے معلوم؟ کہتے ہیں غیب نہیں جانتے، حضور کو کیسے معلوم کہ یہ مہینہ 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا؟ ارے ان کو کیا معلوم کہ چاند اور سورج پہلے آ کر اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں کہ کتنے دن ہمیں دنیا میں نظر آنا ہے، تب جا کر اتنا نظر آنے یہ فیصلہ کرنے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو انہیں معلوم ہے کہ کون سا مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے۔ جس ذات کو یہ معلوم ہو کہ کون سا دن کون سا مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے، ان کو کیا یہ معلوم نہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ ان کو تو خوب معلوم ہے کہ کب کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ ابھی سبزیاں میں کاٹ رہا ہوں، ڈش بنا ابھی شروع ہے، میں تو اس طرح سے یہ بات اور بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دیکھو پورے سال تلاش کیا کرو، یعنی تو رمضان میں، یا رسول اللہ رمضان میں کہاں تلاش کروں؟ کہا پہلے عشرے میں یا آخری عشرے میں؟ تو پھر کہا یا رسول اللہ پہلے عشرے میں تلاش کروں یا آخری عشرے میں؟ تو کہا دیکھو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، آخری عشرے کی 7 راتوں میں، مطلب 10 راتوں میں کیا کرو۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو قسم ہے، مجھے بتا دیں لیلۃ القدر کب ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رمضان کے آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، اور اس سے بڑھ کر مجھے مت پوچھو، کیونکہ اللہ نے یہ بات مخفی میں رکھی ہے۔ مطلب مخفی ہم کو رکھا ہے، اللہ کے حبیب کو نہیں، ورنہ اللہ کے حبیب کیسے بتاتے کہ آخری 7 رات؟ وہ تو کہتے پورے رمضان میں تلاش کرو یا 10 راتوں میں، وہی بات رہتی۔ اب یہ نہیں بتایا، حضور نے کہا اس سے آگے مت پوچھو۔ اگر یہ نہ لگاتے، یہ شرط نہ لگاتے تو وہ خود اور پوچھتے، تو حضور تو بتا ہی دیتے نا کہ شب قدر کب آنے والی ہے۔ تو شب قدر تو جب ہے سو ہے۔ اب شب قدر اس کا نزول کس پر ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ رات شب قدر ہے۔ قدر کے کیا معنی ہیں؟ ایک ہے تنگی کے، ایک ہے عظمت کے، ایک ہے حکم کے۔ یہ 3 معنی آئے ہیں۔ یہ رات حکم والی رات ہے، یہ رات عظمت والی رات ہے، اور یہ رات تنگی والی رات ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو میں، اللہ رب العزت نے کہا کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا اس رات کو لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو؟ اور اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ کائنات میں کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں، لہٰذا اس نے اشارت نے بات ارشاد کر فرما دی، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب اس کے کئی روایتیں ہیں، کئی تفسیریں ہیں، اور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کا کلام جو ہے
7 حروف پر نازل ہوا ہے، ہر حروف کے معنی مختلف ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر آیت 40 ترجمے کر سکتے ہیں، ایک آیت اٹھا کر 40 الگ الگ ترجمے کر سکتے ہیں. تو باتیں اتنی مخفی ہیں کلام پاک میں، عام انسان ہر بات کو نہیں پا سکتا. کیوں نہیں پا سکتا؟ اللہ پاک نے اس کلام میں ایک راز رکھ دیا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے آج یہ بات واضح طور پر کرتا ہوں تاکہ عام مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھائے اور پڑھ لے، ترجمہ کر لے، باتیں سمجھ میں آئیں. اللہ پاک نے یہ کلام کو ایسا نہیں بنایا ہے. در منصور میں جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت فرمائی ہے، اور حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی کو یاد رکھیے گا، ان سے بڑھ کر کلام پاک کا علم کسی کو نہیں دیا گیا تھا. کلام پاک میں سب سے زیادہ سمجھتے تھے. کس حد تک سمجھتے تھے؟ وہ خود فرماتے ہیں کلام پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے. اگر میرے گھوڑے کی لگام کہیں گم ہو جاتی ہے تو میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کلام پاک سے نکال لیتا ہوں پتا کہ میری لگام کہاں گم ہے. تو اس حد علم کلام پاک میں موجود ہے، نکالنا آنا چاہیے. اور یہ کسی جھوٹے کا قول نہیں، یہ سچے نبی کے سچے یار کا قول ہے جس کو حضور نے سند عطا فرمائی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کلام پاک کے 4 حصے، یاد رکھیے قرآن کے 4 حصے ہیں، اور یہ باتیں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ آپ کے عقیدے کی حفاظت کریں گی. یہ باتیں اور عقیدہ آپ کا حفاظت پال لے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا. تو میرا کہنا اور آپ کا سننا جو ہے نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے اس وقت، کیونکہ ہم کلام پاک کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور حدیث شریف میں کیا بات آئی ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی قرآن کا سیکھنا سکھانا صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے معنی مطلب، اس کے مفہوم، اس کے معارف، اس کے مطلوب، اس کے مقاصد بتانا بھی قرآن کا سمجھنا ہے. تو ہمیں سب کو برابر ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کے 4 حصے. ایک حصہ قرآن میں ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان جس کو عربی زبان اچھے طریقے سے بولنی سمجھنے آتی ہو، وہ انسان یہ ترجمہ کر لے گا، اور مسلمان ہو یا نہ ہو وہ اس کا مطلب نکال دے گا. یہ ایک حصہ 1/4 ہے. اور ایک 1/4 حصہ، ایک حصہ کلام پاک کا ایسا ہے اس کے لیے عربی زبان کے ساتھ ساتھ ایمان کا نور دل میں موجود ہو. مسلمان ہونا، مومن ہونا ضروری ہے. جب تک انسان مومن نہ ہو جائے، مسلمان نہ ہو جائے، تب تک وہ حصہ عربی زبان آنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ بتانے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو بات سمجھ میں آئی کہ کسی کو بھی آپ کلام پاک اٹھا کے پڑھا دیتے ہو، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے، آپ کلام کی ایک کاپی اٹھا کے دے دیتے ہیں. جب رئیس المفسرین کہہ رہے ہیں کلمہ جب تک نہیں پڑھے گا وہ حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ پڑھے گا وہ تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کلام پاک کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی کہنا ہوتا تو اللہ کے حبیب کو، اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس رکھتا، جبرائیل کو ایک کتاب دے کر سب کو بھیج دیتا، سب سمجھ جاتے. تو دوسرے حصے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور عربی زبان کا آنا ضروری ہے. 2 شرطیں. اب تیسری شرط، تیسرا حصہ، تیسرا 1/4 جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ حصے کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا آنا کافی نہیں، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے حدیث کا علم جاننا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کا شان نزول جاننا ضروری ہے، اس کے لیے کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے، کون سی آیات ناسخ ہے اس کا جاننا ضروری ہے، سنت رسول کا جاننا ضروری ہے. ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ تیسرا حصہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی چوتھا حصہ ہے. وہ چوتھا حصہ چاہے آپ کو عربی زبان آتی ہو، آپ مسلمان ہو چکے، آپ عالم فاضل ہو چکے، تب بھی وہ حصہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ حصہ صرف اولیاء کاملین کو سمجھ میں آتا. کیوں؟ تفسیر کہتے کس کو؟ تفسیر جو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، وہ بنا ہے ورڈ فسرا سے.
تفسیر ورڈ بنا ہے فسرہ سے، اور فسرہ کے لغوی معنی ڈکشنری میننگ، اگر عربی ڈکشنری اٹھا کر فسرہ کے معنی نکالیں گے تو اس کا میننگ نکلتا ہے علم الکشف، کشف کا علم۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز چھپی ہوئی ہو اور دل کے نور سے اسے پرکھ لے، اسے کشف کہتے ہیں۔ اور جس کو کشف نصیب نہ ہو، یہ حصہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، لہذا کشف انہی کو، جن کے پاس ہم کو یہ حصہ سمجھ میں آئے گا، اور جس کے پاس کشف ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ تو ولی کے بغیر چوتھا حصہ سمجھنا ناممکن سی بات۔ تو جنہوں نے بھی تفسیر بیان فرمائی ہے وہ عربی بھی جانتے تھے، وہ مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، عالم فاضل بھی تھے، عامل بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ولی بھی تھے، تب جا کر تفسیر فرمائی۔ یہاں پر میں ایک سوال کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ مولانا مودودی صاحب نے قرآن کی تفسیر کی، یہ جماعت اسلامی کے امام ہیں، اور سب لوگ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ ان کو عربی زبان نہ سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ عربی زبان بول سکتے تھے۔ جو انسان عربی زبان ہی نہ سمجھ سکتا ہو اسے تفسیر کرنے کا کیا پہلی ہی شرط نہیں۔ تو ایسی تفسیر کر کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، سمجھے؟ شکر ہے اللہ اکبر۔ ارے اوپر جانے کی ضرورت نہیں، دیکھو ہمارے امام کو، امام اہل سنت کو، مجدد دین و ملت کو، کنز الکرامت کو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو۔ ارے علم عربی کا عربی کا سیکھی تھی آپ نے، بڑے ہو کر نہیں، چھوٹے بچے ہیں، لہٰذا 4 یا 5 سال کی عمر شریف ہے، بریلی شریف میں کوئی عربی آیا، کوئی اس کی زبان سمجھ نہیں رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی عمر میں کھڑے ہو کر اس سے عربی میں کلام کر رہے ہیں، عربی زبان اس وقت سے جانتے ہیں۔ اور مومن، ارے مومن کیا عشق کا کیا حالت تھا، ارے ایمان کے کس درجے پر وہ فائز تھے، میں اور آپ بیٹھ کر کیسے پتہ لگا سکتے ہیں۔ عربی زبان جانتے ہیں، مومن کامل ہے، لیکن کمال علم کب حاصل ہوا؟ 13 سال کی عمر میں تو آپ تمام علوم کو جان چکے تھے، اور ولایت کا عالم، کشف کا عالم، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کا، ان کو کشف بھی حاصل تھا، علم لدنی بھی تھا، کیوں نہ ہو، جو حضور کے قریب ہوتا ہے اسے سب ملتا ہے، سب ملتا ہے۔ اب ان کے کشف کا عالم بتاتا ہوں، علم لدنی کا عالم بتاتا ہوں۔ ایک بے غیرت، ناسمجھ، خارجی طرح کا دماغ رکھنے والا آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگا یہ اعلیٰ حضرت بتائیے کہ آپ بتا سکتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ ہر دانے پر اللہ نے کھانے والے کا نام لکھا ہے، یہ دانہ دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کے نام کا دانہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے دانے کو دیکھا، بولے یہ بطخ کے نام کا دانہ ہے، ڈک جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یہ ڈک کا دانہ ہے، بطخ کا دانہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا، دانہ اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ کھا لیا، نکل گیا۔ کہا آپ تو کہتے تھے بطخ کا دانہ ہے، دیکھو میں کھا لیا۔ اعلیٰ حضرت خاموش رہے، مڑا، اعلیٰ حضرت کے آنگن سے مڑا، پیٹ میں درد ہوا، تھوڑی ہی دیر میں کھائے کر دیا، وومٹ کر دیا، دانہ سارے کا سارا واپس الٹ آیا، اور اعلیٰ حضرت کے آنگن میں جو بطخ چل پھر رہی تھی وہ فوراً آئی اور دانہ چک کے چلی۔ تو کشف و کرامت کا عالم اعلیٰ حضرت کا کہتا ہے، تو بولے ہمارے مفسرین ایسے ہوتے ہیں، تمہارے مفسرین ایسے ہوتے ہیں کہ عربی زبان نہیں مانتے، کنفیوژن سے بھرے ہوئے، فل آف کنفیوژن اینڈ اسٹل ڈو ٹرانسلیشن۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے مفسرین کی جماعت میں اللہ پاک نے ہمیں بنایا۔ تو لحاظ تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ روایت کرنے والے ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کے استاد، جن کے ٹیچر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے کہ یہ روایت جب نازل ہوئی، آیت جب نازل ہوئی، جب پوچھا گیا، امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دیکھا،
خواب دیکھا کہ ان کے ممبر پر بنی امیہ کے لڑکے سوار ہیں، یعنی یزیدی سوار ہیں۔ جب جاگے آپ خواب سے تو آپ رنجیدہ ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے ممبر پر یزیدی ناچ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ ایک روایت ہے کہ بولے یہ ایک رات 1000 سال سے افضل سے مراد یہ بات ہے کہ بنی امیہ یزیدیوں کی جو حکومت چلی وہ پورے 1000 مہینے چلی تھی۔ تو اللہ کا یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اے حبیب آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بنی امیہ یزیدیوں کی یہ 1000 مہینوں کی حکومت سے افضل تمہارے حسین کی شہادت والی ایک رات افضل ہے۔ یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث سن کر کوئی بول سکتا ہے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس کو لیا نہیں جا سکتا۔ ہاں ترمذی کی روایت میں یہ ضعیف ہے، طبرانی کی روایت میں یہ ضعیف نہیں ہے۔ سمجھے یہ ایک بات ہے۔ تو 1000 مہینے، اب میں یہ آخری بات کہہ کر میں دوسرے لیول کی طرف بڑھتا ہوں۔ 1000 مہینے سے مراد یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مرد تھا، وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت فرماتا اور دن بھر جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد فرماتا۔ تو اتنا تھا، تو جب یہ صحابہ نے حضور سے سنا تو تڑپ گئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مہینے اس نے ایسی عبادت کی ہے، ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، اب وہ تو ہم سے بازی لے جائیں گے عبادت میں۔ تو لہٰذا اللہ کے حبیب کی خاطر، حبیب کی امت کی خاطر اللہ نے لیلۃ القدر کا تحفہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ بولے اس کے 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے۔ سمجھے؟ تو ہمارے لیے ایک رات کا جانا بنی اسرائیل کے 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ بات یہاں تک سمجھ میں آئی۔ اتنی باتیں تو اکثر ہم سنتے ہیں۔ اب میں دوسرے رخ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے صحابہ کے لیے اللہ کے حبیب نے تو یہ فرمان دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جو اللہ کا عبادت گزار تھا جس نے 1000 دنیا کے مہینے کی عبادت کی تھی، اس کے بدلے میں امت کے لیے یہ ایک رات آئی، اور یہ رات تو اللہ کے حبیب کے لیے بھی آئی نا، یہ رات اللہ کے حبیب کے لیے بھی آئی نا۔ تو اللہ کے حبیب کے لیے 1000 مہینے سے کیا مراد ہے، کبھی سوچا؟ کون سے مہینے ہیں؟ جب دوسروں کی بات ہوتی ہے تو دنیا کے مہینے، حبیب کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے مہینے۔ اللہ کے مہینے کیسے؟ اللہ کے مہینے کیسے؟ اللہ کی قرآن خود بتاتا ہے کہ میرے نزدیک ایک جو دن ہے نا وہ دنیا والوں کے نزدیک 1000 دن۔ یہ گنتی یاد رکھیے، قرآن سے ثابت ہے یہ گنتی، یاد رکھیے کیلکولیشن۔ اللہ کا ایک دن، آخرت کا ایک دن دنیا کے دنوں سے 1000 دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اب حبیب کے لیے، ہماری بات تو ہم کر چکے، حبیب کے لیے کیا ہے 1000 مہینوں سے افضل، یعنی کون سے مہینے؟ دنیا کے مہینے نہیں، آخرت کے مہینے، یعنی آخرت کے 1000 مہینے سے افضل۔ اب فرق دیتے ہیں 1000 مہینے اور 1000 سے 1000 کو ضرب دے تو کتنے مہینے بنے؟ 10 لاکھ مہینے بنے۔ 10 لاکھ مہینے کو اگر ہم 30 ڈیز سے ڈیوائیڈ کریں تو کتنے دن بنتے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 2777.6 اتنے سال۔ تو اللہ حبیب کو کیا پیشین گوئی فرما رہا ہے؟ اللہ حبیب کو کیا بتا رہا ہے؟ امت کے لیے چھوڑو حبیب، ارے رات ہو یا نہ ہو، دن ہو یا نہ ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، امت کے لیے اللہ کا حبیب کافی۔ یہ تو اپنی جگہ پر حبیب کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب 2700 برس، اس میں پوری موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم آ گیا، ان کی پوری نبوت کا دور، ان کی پوری امت کا دور آ گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری امت کا دور آ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوری امت کا دور آ گیا۔ حبیب آپ کے لیے جو یہ ایک رات ایمان میں ملی ہے، یہ رات موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت، داؤد علیہ السلام اور ان کی امت، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت سے جب کو ملانے کے بعد بھی اس سے افضل ہے ایک رات۔ یہ حبیب کے لیے ایک رات، یعنی 2777 years is one side and one night of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is one side. We are not talking about the entire
are talking about one night and the entire lifespan of the ummah of Musa alayhi salam, Isa alayhi salam and Daud alayhi salam. تو یہ سب ایک سائڈ حضور کی ایک رات. یہ سیکنڈ لیول سے تھرڈ لیول کی طرف بڑھتے ہیں. عربی قانون میں یہ ہے کہ جب کوئی بڑی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں, کسی چیز کی زیادتی بیان کرنا چاہتے ہیں, تو عربی کہتے ہیں 1000 کا لفظ. 1000 مرتبہ میں نے کہا, ہمارے یہاں بھی ہے, نہیں بھی ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 1000 بار بول چکا ہوں. ہم بولتے ہیں نا, تو زیادتی بتانے کے لیے 1000 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب اللہ نے زیادتی بتانے کے لیے 1000 مہینے کہہ دیا, سمجھے؟ تو یہ زیادتی اللہ کی ہے. اللہ کی زیادتی, اللہ کا تیز زیادہ ہوتا ہے, وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کوئی عقل بھی کام کر سکتی ہے. اللہ کا جو زیادہ ہوتا ہے وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کتنا زیادہ. تو یہ تھرڈ لیول کی بات ہے, وہاں تک دھیرے دھیرے لے کر جاؤ, اچانک جاؤ گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ رات جو ہے عظمت والی رات ہے, کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا پر. دنیا میں فرشتے تشریف لاتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں فرشتے جبرائیل امین, حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ جھنڈا لے کر آتے ہیں, ایک جلوس کی شکل میں پورے آسمانوں کے فرشتے اتر آتے ہیں جلوس کی شکل میں. اور جھنڈا بھی کون سے رنگ کا؟ سفید رنگ کا نہیں, کالے رنگ کا نہیں, ہرے رنگ کا. یہ حدیث ہے. اور لا کر جھنڈا کہاں رکھتے ہیں؟ بیت اللہ کے اوپر رکھتے ہیں, کعبۃ اللہ پر یہ جھنڈا رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں سیر کرتے ہیں. تم نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے کہ ایک جلوس ہرے جھنڈے کے ساتھ نکلے کہیں پر دیکھا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ تو یہ کیوں فرشتے ایسا کرتے ہیں, جھنڈا لے کر جلوس کے ساتھ دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ قرآن تو ہر دن تو نازل نہیں ہو رہا ہے نا, ہر بات ایک بار پوچھا. پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا, پھر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں بیت العزت میں نازل فرما دیا گیا, اور اس کے بعد 23 ایئرز میں جب جیسی ضرورت تھی جبرائیل امین وہاں سے لے کر نیچے آئیے تو معاملہ ہو چکا. لیکن لیلۃ القدر کا معاملہ آج تک ختم نہیں ہوا. ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے, ہر سال فرشتوں کا ایک جلوس جھنڈے لے کر آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے. اس سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو چیز اصل ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے, ایک بار ہی ہوتی ہے, لیکن اس کی یاد میں جب چاہے عید منانا, جلوس نکالنا, اس سے ثواب ملتا ہے, فرشتوں کی سنت سے ثابت ہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایک دن ہی ہوا تھا, کبھی ربیع الاول شریف میں ہوا تھا. ہم ڈیٹ جانے یا نہ جانے, اس کی یاد میں ہر سال میلاد منانا, جھنڈے نکالنا, جلوس نکالنا ایسا ہی ہے جیسے نزول قرآن کی یاد میں فرشتوں کا جھنڈے لے کر اور ایک بات بتاتا ہوں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, پورے آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور فرشتوں کی گنتی کتنی ہے آپ کو اندازہ نہیں. حدیث شریف میں بات آئی ہے, جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت فرمایا ہے کہ بولے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم اللہ پاک تمام انسان جنات فرشتے سب بنائے. کتنے بنائے؟ ایک صف انسانوں کی بنائی اور 9 صف جناتوں کی بنائی. کتنے انسان اور کتنے جنات؟ یعنی پورے انسان کو جمع کر دیا جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان, آخری آدمی تک تمام انسانوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو ایک صف بنتی ہے. تو ایسی انسان کی ایک صف ہوتی ہے اور جناتوں کی 9 صف ہوتی ہے, تو اتنے 9 ٹائمز مور ہوتے ہیں انسانوں کے جنات. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ایک صف میں انسان اور پورے جناتوں کو کھڑا کیا, یعنی ایک صف ہے اور 9 صف فرشتوں, 9 صف فرشتوں. مزید فرمایا پھر اللہ نے ایک صف میں انسانوں کو, جناتوں کو اور فرشتوں کو کھڑا کر دیا اور 9 صف ارواح کی, روحوں کی. پھر فرمایا اللہ نے انسان کو, جناتوں کو, فرشتوں کو اور ارواح کو ایک صف میں کھڑا کر دیا اور 9 صف روحیوں کی ہے. اللہ کی مخلوق
مخلوق کے بارے میں اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ یہ تو حدیث ہمیں اتنی سمجھ میں آئی، اس سے اندازہ اللہ کر سکتا ہے کہ کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پورے آسمان کے فرشتے نکل آئے تو کہاں انسان کی گنتی اور کہاں فرشتے، اس لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے لیلۃ القدر میں۔ اس کی نسبت سے علماء نے کہا کہ قدر کے معنی تنگی کی رات، فرشتوں کی وجہ سے دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو قرآن نازل ہوا اس لیے یہ عظمت والی رات ہے، فرشتے نازل ہوئے تو یہ تنگی والی رات ہے، تو یہ حکم والی کون سی رات ہے؟ تو اصل موضوع کی طرف آتا ہے۔ قرآن جب مدینے میں یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوا، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے یہ سورہ، لیکن یہ سورہ مکے میں یہ نازل ہوا ہے۔ تو جب وقت ضرورت آیا تو بیت العزت سے اس سورے کو لے کر جبرائیل امین مکے میں تشریف لائے جب وقت آیا۔ تو یہ تو ذلی بات ہے، ریفلیکشن۔ اصل تلاوت قرآن تو لوح محفوظ میں ہو چکی، اس سے پہلے ہو چکی جب کوئی موجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ اصل کلام اللہ کا ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا۔ حضور کسی فرشتے کے محتاج نہیں ہے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے، لینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھیے، حضور ایک بشریت محمدی ہے، اس کے علاوہ نبوت محمدی ہے، رسالت محمدی ہے، نور محمدی ہے، حقیقت محمدی ہے، روح محمدی ہے، یہ سب مختلف چیزیں ہیں۔ تو بشریت محمدی پر جو دنیاوی کلام نازل ہوا وہ 23 ایئرز میں نازل ہوا، میں اس کی بات نہیں کرتا، میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب جبرائیل امین پیدا بھی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا یاسین شریف میں؟ یہ حکم کی رات ہے، یاد رکھیے۔ کون سی رات ہے؟ اللہ کے حکم کی رات ہے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون۔ اللہ سورہ یاسین میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ کن۔ کن۔ یہ رات اللہ کے کلام کے نازل ہونے والی رات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس پر یہ قرآن نازل ہوا؟ کس پر یہ کلام نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کا نام محمد ہے یہ دنیا میں، آسمان میں حضور کا نام احمد ہے، حشر میں حضور کا نام محمود ہے، عرش پر حضور کا نام احد ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آسمان میں میں احد ہوں، آسمانوں میں احمد ہوں، دنیا میں محمد ہوں اور محشر میں محمود ہوں، یہ 4 نام ہیں۔ اور جس وقت یہ کلام ہو رہا ہے اس وقت عرش بھی نہیں، عرش پر احمد ہے بھائی، عرش پر احد ہے۔ تو عرش پر احد، آسمانوں میں احمد، زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تب کیا تھے؟ تب نور تھے۔ کیا تھے؟ تب نور تھے۔ کیا تھے؟ نور۔ حدیث یاد نہیں؟ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کو نور، تو نبی کے نور کو بنایا، حدیث شریف ہے۔ تو اب کلام کس پر نازل ہوا؟ نور پر۔ تو کل میں 2 لفظ ہیں، کاف اور نور۔ کاف سے مراد اللہ کا کلام ہے، نور سے مراد نور محمدی ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ اپنے محبوب سے کہا اے محبوب ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ یہ میلاد کی رات ہے، یہ میلاد نور محمدی کی رات ہے۔ ارے 12 ربیع الاول کو جو ہم میلاد مناتے ہیں وہ میلاد بشریت محمدی ہے، اور لیلۃ القدر میلاد نور محمدی کی رات ہے، اور اس سے پہلے حقیقت محمدی چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو رب العزت نے کہا کیا تم جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیسے جانو؟ میں کیا بتاؤں؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب جبرائیل نہیں تھے، کوئی نہیں ہے، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تمہاری عقل میں آنے والی نہیں۔ یہ آنا کہتی ہے 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب وہ کون سے 1000 مہینے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کون سے بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اس وقت کی بات ہے۔ اب لوگ کہیں گے آپ یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن تمام
تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ نزول کا تعلق قرآن شریف سے ہے. قرآن کے نزول کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں بولوں گا اچھا بھائی قرآن کے معنی کیا ہے؟ امام صاحب قرآن کے معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھا گیا، پڑھنے والا کلام بار بار پڑھا گیا. جس پر پڑھتے کب ہیں بھائی؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب نگاہ پڑتی ہے. جب نگاہ پڑتی ہے تبھی پڑھتے ہیں نا. نگاہ کا پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے نا. نگاہ کا پڑھنا، میری نظر اس پر پڑ گئی، یہ شال پر پڑ گئی. کیا پڑھی؟ نظر. تو میں یہ کچھ نہیں بتا رہا ہوں، میں نظر بتا رہا ہوں، میں شال بتا رہا ہوں. میری نظر پڑ گئی، میں نے پڑھ لیا. اسی طرح سے کسی پر بھی نگاہ پڑتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے. ارے یہ تو اس وقت کی بات ہے جس ذات کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اس وقت کوئی نہیں تھا، میں تھا، میرے محبوب کا نور تھا. میری نگاہ اس پر پڑتی، اس کی نگاہ مجھ پر پڑتی. اس کی نگاہ پہ پڑھنے ہی کو میں نے قرآن ڈکشنری لے لیں. قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھا گیا. اب وہ نہیں ہم قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. وہ جو پڑھا گیا تھا اس وقت جب کوئی موجود نہیں تھا وہ پڑھا گیا. لہذا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کمپیوٹر والا ہے. حقیقت میں کمپیوٹر دکھنے میں کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اس کی مینول الگ ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقتاً ہے اور یہ حضور کا مینول کلام پاک ہے. یہ مینول ہے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضور کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں تو فرمایا قرآن. بس اتنا کہا قرآن. تو یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. ہم ایک بات اور بتاتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ آیت سورہ یاسین شریف کی اس وقت پہلے تلاوت کی گئی جس وقت انسان نہیں بنے تھے، صرف فرشتے موجود تھے. فرشتوں کی جھرمٹ میں اللہ نے یہ آیت 1000 سال پہلے تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی یہ دو آیتیں جو یہ سورہ اللہ نے فرشتوں کی جھرمٹ میں دنیا بننے سے 1000 سال پہلے تلاوت کر چکا تھا. اور یاد رکھیے ان دو سورتوں کے بارے میں، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، دونوں سورت میرے نبی کی سورت. دونوں سورت نبی کی سورت. اور کیا ہوگا قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں ہوگی، کوئی تسبیح تحلیل نہیں ہوگی. حضور فرماتے ہیں نہیں جنت میں کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ دو سورتوں کی تلاوت ہوگی. یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، طٰہٰ شریف کی تلاوت ہوگی. عقل نے سوچا اللہ نے پورا کلام پاک اٹھا لیا، دو سورتیں چھوڑ دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ بقرہ بھی بڑی اچھی ہے، سورہ اخلاص تو وحدت ہی وحدت ہے، سورہ کوثر بڑی پیاری سورت ہے، سورہ مزمل پر میرا جان نکل جاتا ہے، سورہ رحمان پر میرا دل مچل جاتا ہے، اور سورہ فتح میں میری روح جھومتی ہے. اتنے پیارے پیارے سورے ہیں. اللہ نے پورے سوروں کو اٹھا لیا، صرف سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کو چھوڑ دیا. یہ کون سا حصہ کیسے آئے گا؟ کتابی شکل میں آئے گا، میرے سامنے آئے گا. مجھے فرصت کب ملتی ہوگی کہ بیٹھ کر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً مدینے سے فرمایا اے بیوقوف، یہ وہ پڑھنا نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کا، سورہ یاسین کا پڑھنے کا مطلب ہے کہ جنت میں میرے جلوے نظر آئیں گے. ایک طرف میرے طٰہٰ کے جلوے، ایک طرف میرے یاسین کے جلوے. جس پر نگاہ پڑ رہی ہے طٰہٰ کے جلوے پر، جب نگاہ پڑی
قرآن پورا اٹھا لیا جائے گا، جس طرح سے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو یاسین ہوتے ہیں ہمارے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے، جہنم کے لیے وہ سب ہوتے ہیں نا، وہ ویسی ایک ایک بک تھمانی چاہیے اور جنت میں جا کر ہمیں تلاوت کرنا ہے. ایسا سمجھ بیٹھے ہیں دیکھو نہیں، جنت ہے ہی حسن مصطفیٰ کا نام. تو جب نگاہ حسن مصطفیٰ پر پڑتی ہے اور وہ تجلیات جن کا نام یاسین ہے تو یہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے. جو تجلیات جن کا نام طٰہٰ ہے، جب نگاہ ان کو دیکھ کر سکون پاتی ہے تو یہ طٰہٰ کی تلاوت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ پہلا ہمارے حساب سے یہ آیت دنیا میں نازل ہوئی، سمجھے؟ اس سے پہلے یہ آیت آسمان میں نازل ہوئی، اس سے پہلے یہ آیت لوح محفوظ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے یہ آیت حضور سے کلام کیا تھا نا اللہ پاک جب لوح محفوظ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو جب اللہ جب کہہ رہا ہے قسم ہے اس قرآن کی، سامنے کون ہے؟ کتاب نہیں، لوح محفوظ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کا نور ہے. قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اور پھر فرمایا بے شک آپ رسولوں میں ہو. کیا فرمایا؟ بے شک آپ رسولوں میں ہو. کسی بے غیرت جاہل نے ترجمہ کیا، ان کی جماعتوں نے ترجمہ کیا بے شک آپ رسولوں میں سے ہو. میں سے کی بات نہیں آئی ہے، میں سے کی بات نہیں آئی ہے. تم خضر مسجد والے ہو، خضر کی مسجد کے مصلیوں میں سے ہو. یہ کہنا اور ہے، مسجد والا کہنا اور ہے، مسجد والوں میں بیٹھنا اور ہے، مسجد والا ہونا اور ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جس قدر آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہے، ویسے ہی آپ ان میں سے ایک نبی ہو. اس کا پیش کرنا ہی یہی تھا کہ نبی بھی ایک نبیوں میں سے ایک نبی ہے. مطلب یہ نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب سب سے پہلے آپ کے نور نبوت کا نقطہ میں نے چمکایا. وہ نقطہ جب نور کا، نور نبوت کا چمکا، یہ روشنی میں عادت ہوتی ہے. جب روشنی نکلتی ہے تو ایک دائرہ بنا لیتی ہے، اس کا ایک سرکل بن جاتا ہے. تو نور محمد سے ایک نور نکلا، اس نور نے بھی سرکل بنایا. ایک جگہ آدم ہے، ایک جگہ نور ہے، ایک جگہ اسماعیل، ایک جگہ اسرافیل. جب جملہ انبیاء و مرسلین کا جب سرکل بن گیا تو اللہ فرما رہا ہے بے شک آپ رسولوں میں ہو. یہ جو میں نے ترجمہ بتایا ہے یہ پرائمری کلاس کا ترجمہ ہے. بتایا میں نے، یہ جو میں نے بتایا کہ رسولوں کی جھرمٹ میں نبی ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا آپ کو. اور یہ ترجمہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ پی ایچ ڈی کا ترجمہ ہے، نہیں، پرائمری کا ترجمہ ہے. اچھا گریجویشن کا ترجمہ بتاؤں؟ ترجمہ یہی ہے آدم صفی اللہ ہے، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں. نوح نجی اللہ ہے، میرے راہدار ہے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں. خلیل اللہ جو ہے ہمارے ابراہیم، ان کو خلتی، ان میں ان کا کوئی کمال نہیں. اسماعیل جو نبی اللہ ہے ان کے اندر کوئی کمال نہیں. اس نے یوسف کو دیکھ کر دیوانی ہو جاتی ہے دنیا، ان کے حسن میں کوئی کمال نہیں. محبوب سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، ان میں یہ خوبی ہے، میں یہ خوبی ہے، میں یہ خوبی ہے. خوبی کچھ نہیں، کسی میں کچھ نہیں. جو نظر آتا ہے تم رسولوں میں تم ہو، جس میں تم ہو. آدم کے اندر جو صفی اللہ کا نام ہے وہ تم ہو. نوح کے پاس نجی اللہ کا جو لقب ہے وہ تم ہو. ابراہیم کے پاس خلیل اللہ کا جو لقب ہے، جو لقب ہے وہ تم ہو. یوسف حسن والے ہیں کیونکہ آپ کے
تو لہذا اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں تنزیل العزیز الرحیم۔ علی میں تو یہ آیت پڑھنا نہیں کروں، یہاں سے شاید ختم کر کے بہت وقت لگے، پھر بات کن تک آئے گی، اتنا ہونے کے بعد کن تک پہنچتے ہیں، آخری آیت میں کن ہے، سمجھے؟ تو خیر بہرحال بات بڑھ جائے گی، یہاں پر میں بات روکتا ہوں۔ کیا ہے آج کی رات؟ میلاد کی رات، شب قدر، میلاد نور محمدی، اور اسی کی یاد میں فرشتے جلوس لے کر جھنڈے لے کر دنیا میں آتے ہیں، ورنہ جلوس تو میلاد کے علاوہ کبھی نہیں نکلتا، اور کبھی وہ 21ویں شب میں آتے ہیں، کبھی 23ویں شب میں آتے ہیں، کبھی 25ویں شب میں آتے ہیں، جب اللہ حکم کر دیتا ہے جلوس لے کر آ جاتے ہیں، میلاد منا لیتے ہیں۔ سنی بات سمجھ گئے تو لہٰذا ہم میلاد سے ربیع الاول میں نہیں، کبھی ذی الحجہ میں بھی منا لیتے ہیں، کبھی ذی الحجہ میں بھی منا لیتے ہیں، کبھی شعبان میں منا لیتے ہیں، کبھی رجب، جب جی چاہتا ہے میلاد منا لیتے ہیں۔ تو اب ایک ہے یہ رات کا تو میں نے بتا دیا آپ کو، دوسرا بتا دیا کہ یہ رات ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں، کتنا بھی سمجھو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تیسرا اللہ نے جو بتا دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ انسانوں کے لیے الگ مطلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ مطلب ہے، نور محمدی کے لیے الگ مطلب ہے۔ چوتھی بات اللہ پاک نے کیا فرمائی؟ یہاں پر کون آتا ہے؟ ایک تو ملائکہ آتے ہیں، پھر روح بھی آتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جبرائیل امین کی عظمت بیان کرنے کے لیے رب العزت نے روح بول کر ان کو مخاطب کیا اور ملائکہ بول کر جملہ ملائکہ کو مخاطب کیا۔ تو روح کیوں بولا بھائی؟ جبرائیل امین بول دیتا ہے نا، روح القدس ان کا نام ہے، روح الامین ان کا نام ہے، روح الامین نہیں کہا، روح القدس نہیں کہا، روح کہا۔ نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ملائکہ اور روح۔ شب قدر کب سے ہے؟ حضور کے صدقے میں، جب حضور کے سامنے صحابہ رو رہے تھے، حضور جب پریشان ہو گئے تھے، امتیوں کو یاد کر کر، تب سے شب قدر کا انعام ملا ہے۔ تو روح سے مراد، جو پرائمری سے شروع کرتا ہوں، روح سے یہاں مراد بحقی شریف میں سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کے ساتھ، فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں آسمان میں۔ جب پورا آسمان فرشتوں سے خالی ہو جاتا ہے، دوسرے انبیاء پردہ کر کے گئے ہیں، یہ بغیر پردہ کیے گئے ہیں، دوسرے انبیاء کو اس لحاظ سے آنا کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس رات میں امت محمدیہ کی زیارت کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ جبرائیل امین کے ساتھ نزول فرمائے۔ روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا، سمجھے؟ اور یہ کیوں آتے ہیں؟ ایک راز کی بات ہے، اس وقت آتے رہیں گے، پورا منصوبہ دیکھتے رہیں گے، امت کس حال میں ہے دیکھتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ جب امام مہدی آ جائیں گے تو پوری طرح سے آ جائیں گے، مہدی آ جائیں گے، سمجھے؟ آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو یہ تو بحقی شریف کے حوالے سے، روح البیان، تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں نے بتا دیا، لیکن پتے کی بات کچھ اور ہے، پتے کی بات وہ نہیں ہے۔ ملائکہ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو پیش کرنے کے لیے مجھے دوسری آیتوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ معراج کی رات کا کچھ بیان بتا کر میں آپ کو اس بات کی طرف لاتا ہوں۔ پہلے آسمان میں حضور تشریف لے گئے، ملائکہ آئے حضور کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، حدیث شاہی ہے، سمجھے؟ تو ملائکہ مل چکے حضور سے اور چلے گئے۔
फिर दूसरे आसमान पर गए, मलाइका आए, दूसरे आसमान वाले मलाइका आए, फिर चले गए। तीसरे आसमान वाले मलाइका, जो जो आसमान में हुजूर जाते वहां के मलाइका आते और चले जाते। सातों आसमान के मलाइका हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके। फिर क्या बात थी कि सातों आसमान के मलाइका फिर दोबारा सिदरतुल मुंतहा पर पूरे जमा हो गए। जब मुलाकात हो चुकी, ज़ियारत हो चुकी, तो सिदरत के पूरे पेड़ को मलाइका ने ढांप लिया। क्या देखना चाहते थे? अरे आसमानों में जो हुजूर तशरीफ लाए थे वो लिबासे मलकूती में आए थे। लिबासे नासुती कहना बेअदबी है, हुजूर का लिबास नासुती हो नहीं सकता। लिहाजा समझाने के लिए आसमानी सफर में जाने से पहले हुजूर ने अपना लिबास बशरी उतार दिया और लिबास मलकूती पहना और आसमान की सैर के लिए गए। अब आसमानों की हदों से निकलने वाले थे, लिहाजा हुजूर का लिबास मलकूती निकलने वाला है, नूरी लिबास आने वाला है। हमने लिबास को देखा था, नूर देखना है तो कितना पर चला। पेड़ है सिदरा, पेड़ का पेड़ पर इंसान कब चलता है? कुछ दूर की चीज देखने के लिए जो समझ में नहीं आ रही है। दीवार कब छलांगता है? जब कुछ और खुफिया वाली बात देखने के लिए, छुपी छुपाई बात जानने के लिए लोग दीवारों से जानते हैं, खिड़कियों से जानते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, टेरेस पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिबास मलकूती निकलने वाला था, नूरी ज़हूर सिदरा के बाद होने वाला था। उस एक झलक की खातिर पूरे आसमानों के फरिश्ते सिदरा पर आकर बैठ गए। ये बात का सहारा ले लिया। इसी तरह से आज की मुबारक रात में मेरे और आपके आका की रूह मुबारक एक निगाह फरमाती है। वो नूरी रूहानी निगाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को ढांपती है। उसका फैल लेने के लिए मलाइका आसमान से नीचे उतरा। तो मलाइका तो मैंने 3 बातें बयान कर दी। अब मलाइका की भी बात हुई। आपके पास सुनने का वक्त है या हम दूसरी चीज़? जिसको इश्तियाक है सुनने का वो हाथ खड़ा करने, वरना बयान कम। माशाअल्लाह, आशिक़ रसूल नहीं, ये इश्क का मतलब ही नहीं मलाइका कौन है? मलाइका अब ईमानदारी से थोड़ा अपना मुहासबा करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, टटोलते हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर। ठीक, कौन से फरिश्तों पर? 4 फरिश्तों पर बोला या पूरे फरिश्तों पर? पूरे फरिश्तों पर। जितना हद है वहाँ तक, जहाँ तक हमारी आखिर काम आ सकती है वहाँ तक। 4 फरिश्तों से ज्यादा बहुत फरिश्ते हैं, मुकर्रब 4 फरिश्ते। 5वां नाम मुझे कोई बता सकता है? बता सकता है? इसी तरह से हम ईमान लाया फरिश्तों का। 5वें फरिश्ते का नाम नहीं मालूम, हम ईमान लाए। चलो भैया, 4 फरिश्तों पर हम ईमान लाए, हम जानते हैं। जिब्राइल का माना क्या है? जिब्राइल कौन सी ज़बान है? इसके बारे में कभी सोचा और ईमान ले आए? जिब्राइल दिखते कैसे हैं? उनका रंग कैसा है? उनके गेसू कैसे हैं? उनके निशान मुबारक कैसे हैं? उनके हाथ कैसे हैं? उनका जिस्म मुबारक कैसा है? उनके पैर कैसे हैं? उनकी रफ्तार कैसी है? उनकी गुफ्तार कैसी है? जानते हैं? नहीं जानते और ईमान लाए। क्या ईमान लाए? सहाबा को मालूम था कि वो असल थे ईमान लाए। और मैंने डायरेक्ट देखकर नहीं बता रहा हूँ, उन्हीं के खदमों को चूमते हुए जो खैरात नसीब हुई है उससे बता रहा हूँ। याद रखो, जिब्राइल सबसे मुकर्रब फरिश्ते, अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल फरिश्ते। अच्छा, अफजल है नहीं, क्यों अफजल बने? पैदा तो सबसे पहले इसराफील हुए, फिर मिकाईल हुए, फिर इज़राइल हुए थे,
پھر جبرائیل ہوئے جو سب سے آخر میں پیدا ہوا وہ سب کا سردار کیسے بن گیا؟ حدیث کے بارے میں سوچا؟ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات بتاتا ہوں تاکہ آپ نے چار فرشتوں کی تھوڑی سمجھ آ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مگر ہوئے ایک پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے کون؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی روایت سے جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. اس کو ہم سے پڑھ کر اہل حدیث روایت کرتے ہیں. اب کیا حدیث ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں تمہیں اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جبرائیل نے کہا فلانی رات میں فلانی جگہ پر آپ آئیے گا تو وہاں پر میں اپنا اصلی روپ بتاتا ہوں. تو انہوں نے اپنے پر کھول دیے, اصلی روپ دکھایا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے پر آسمان کے کناروں کو ڈھانپ چکے تھے. اتنا پر ان کا وسیع ہے کہ آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا. روایت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر رخ موڑ کر ایک بات کہتا ہوں. چلو ہم لوگ آج تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے, یہاں سے ہم سعودی عربیہ پہنچ جائے ہمیں آسمان کا کنارہ نظر آئے گا. امریکہ پہنچ جائے آسمان کا کنارہ نظر آئے گا. ہم پورے گلوب کی سیر کر کر وہاں سے نکل کر ایک راؤنڈ لگا لیں گے ہمیں آسمان کا کنارہ نظر نہیں آئے گا. قربان جاؤ ہمارے آقا کی ان آنکھیں ناز پر مدینے میں کھڑے ہو کر آسمان کے کناروں کو دیکھ رہے ہیں. جو نبی کی چشم مبارک میں ایسی قوت موجود ہو مدینے میں رہ کر آسمان کا کنارہ دیکھ سکتا ہے کہ مدینے میں رہ کر یہاں کی مجلس نہیں دیکھ سکتا. یہ واقعہ پیش ہے. ایک اور بات ہے, فرشتوں کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں. جبرائیل سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے, اسی طریقے سے جبرائیل امین کے تعلق سے بھی فرمایا ہے جو جبرائیل سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو سمجھ جائیں جبرائیل یہ فرشتے اللہ کے محبوب ہیں, لہٰذا حبیب کے بھی محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہونے چاہیے. اور محبوب ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. تو جان دوسری حدیث, جبرائیل امین ایک مرتبہ بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائے. آپ شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ صحابہ بتا رہے ہیں ہم نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضور کی بات نہیں کر رہے ہیں, صحابہ کی بات. کرامت دیکھیے صحابہ کی نگاہ سے فرشتے چھپے ہوئے نہیں تھے. فرماتے ہیں کون راوی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک آسمان پھٹا, جبرائیل امین حضور سے بیٹھے ہوئے, اچانک ایک فرشتہ اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کو اس کے پر ڈھانپ چکے تھے. ایسا فرشتہ نازل ہوا جیسے ہی جبرائیل امین نے اس فرشتے کو دیکھا اپنے پروں کو سمیٹ کر ایک مکھی کے مانند ہو گئے. مطلب بالکل تعظیم میں سکڑ گئے اور چھوٹے ہو گئے. تو وہ فرشتہ سامنے آیا اور اس نے کلام کیا. بات تو کچھ اور ہے, وہ موضوع الگ ہے, ابھی بتاؤں گا. وہ چلا گیا. تو حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون تھے؟ ان کو سب معلوم ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کو بھی معلوم ہوتا ہے جبرائیل یہ کون تھے. تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ اسرافیل. اب ان کی قد و قامت کے بارے میں بتاتا ہوں. حضور نے جب جبرائیل امین کو دیکھا اس حال میں, پوچھا اے جبرائیل تم سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر عظمت جو ہے میکائیل کی ہے. وہ اتنے بلند و بالا ہے کہ اگر میں دنیا میں پر کھول دوں تو آسمان کے کنارے ڈھانپے جاتے ہیں, لیکن پورے پر پھیلا کر بھی میں اڑتے ہوئے میکائیل کے کان میں چلا جاؤں تو میکائیل کو پتہ نہیں چلتا. اتنے بڑے ہیں دکھائی اور اتنے خوبصورت کہ ان کے گیسو زعفرانی. زعفران کے گیسو نظر آئے تو کتنے خوبصورت نظر آتے ہوں گے. ان کے گیسو زعفران
والی ہے. اور جبرائیل امین فرماتے ہیں میکائیل کی ایک ایک زلف میں کئی چاند کئی ستارے لٹک رہے ہیں. بے خوبصورت اتنے بڑے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل کیا میکائیل سے بڑھ کر بھی کسی کی عظمت ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہاں ہے، اسرافیل کی ہے. میکائیل اتنے بڑے ہیں نا، اگر وہ پر پھیلا کر اسرافیل کی آنکھوں میں آ جائے تب بھی اسرافیل کو پتہ نہیں چلتا، اتنے وسیع. پھر فرمایا اے جبرائیل کیا اسرافیل سے بڑھ کر بھی کسی کی عظمت ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، عرش اعظم کی ہے. عرش پر 70,000 عرش کے 70,000 پلرز ہیں، 70,000 پلرز ہیں. ایک پلر اور دوسرے پلر کے درمیان اتنی دوری ہے کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسرافیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میں تیرے عرش کا طواف کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اجازت دے دی. ایک پلر سے دوسرے پلر تک آنے بھی نہیں پائے تھے، ان کے پر چڑھ گئے تھے. اتنا وسیع عرش اعظم ہے. اچھا پھر پوچھا، پھر خاموش ہو گئے. میں نے پوچھا، حدیث پہ یہاں پر ختم ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم سے بڑھ کر بھی کسی کی عظمت ہے؟ جواب آیا میری جوتی ہوگی. کیونکہ عرش کے تاج میں رہتے ہیں نارائن پاک. تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کی عظمت ایک طرف، عرش کی عظمت ایک طرف، عرش کی عظمت ایک طرف، نارائن مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف. اچھا نامین سے ایک بات یاد آئی، یہ بھی مغالطہ میں لوگوں کا دور کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے یہ سمجھا، یہ باتیں تھوڑی سمجھ میں آئی نا تو ساری معراج کی بات سمجھ میں آئے گی. معراج کی ساری بات سمجھ میں آئے گی تو حقیقت محمدی کا کچھ تو معلوم ہوگا، حالانکہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا. اب ہم میں سے کون نہیں کہتا کہ اللہ کے بارے میں ہمیں پہچان ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ کو جانتے ہو، سمجھتے ہو؟ بولے اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. کون ہے اللہ؟ جس کی ذات و صفات کے تعلق سے کوئی بندہ جو سمجھ نہیں سکتا وہی اللہ ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اللہ جس کو سمجھا نہیں جا سکتا وہی اللہ ہے. تو اسی طریقے سے جس کو سمجھا نہیں جا سکتا وہی حقیقت محمد ہے. یہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگتی ہے. تو میں سمجھا رہا، ہم نے سوچا ارے محبت کی راہ، یہ محبت ہی کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا، صرف محبت کے لیے. یاد رکھنا حضور کی حدیث موجود ہے. ایک بات اور بتاتا ہوں، آج صرف بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب سنی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت. کیوں؟ میلاد کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. داڑھی رکھتے ہیں، نہیں رکھنے والا بھی سنی ہے، امامہ پہننے والا بھی سنی ہے، نہیں پہننے والا بھی سنی ہے، ٹخنوں کے نیچے اضافہ لٹکتے رہے وہ بھی سنی ہے، نہ لٹکے وہ بھی سنی ہے، مسواک جو کرتا ہے وہ بھی سنی ہے، نہ کرتا ہے وہ بھی سنی ہے. پتہ نہیں کیسے لیکن ہے تو جیسے بھی ہے. اب میں پوچھتا ہوں سنت کیا ہے؟ امامہ اس طرح سے باندھنا، اس کلر کا باندھنا، ایسا لباس پہننا، ایسی چادر ڈالنا، ایسے نالین پہننا، یہ سب سنت ہے. ایسا چلنا، ایسا پھرنا، ایسا بولنا، ایسا دیکھنا، ایسا پڑھنا، ایسی شادی کرنا، ایسا کاروبار کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، جہاد ایسا کرنا، ویسا کرنا، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ساری سنتیں ہیں نا. یہ میں اور آپ جان چکے ہیں. حضرت علی نہیں جانتے تھے؟ کون دیکھا تھا حضور کو حضرت علی سے بڑھ کر؟ کسی صحابی نے دیکھا ہو تو بتاؤ. اللہ کے رسول کو حضرت علی سے بڑھ کر کسی صحابی نے دیکھا ہو تو بتاؤ. صحابہ چار مخرب تو ہیں ضرور، لیکن علی وہ ہیں جن کو جلوت بھی نصیب ہوئی تھی، خلوت بھی نصیب ہوئی تھی. وہ باہر والوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، گھر والوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے. تو حضور کو حضرت علی سے بڑھ کر کسی نے نہیں دیکھا. ہم تو یہ ہے کہ جس لمحے آپ نے آنکھ مبارک دنیا میں سب سے پہلے کھولی تب حضور کا
کو کسی نے نہیں دیکھا، 20 سال گزر گئے، حدیثیں کیا ہے سنیے سمجھیے، حضور کی سنت کو علی سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا؟ ہر سنت پر علی کی نگاہ تھی۔ عرصہ گزر گیا، مدینہ شریف میں 15-20 سال کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ ہم نے تو سوچا اس طرح کا ماما پہننا سنت ہے، مسواک رکھنا سنت ہے، ہم نے تو یہ سنت سمجھا یہ بھی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر سلمان رشدی لعنت ہو اس پر، اس کو ہم زبردستی سنت والا لباس پہنا کر مسواک کرا کر سب کچھ اسی طرح سے بلا کر لائیں گے تو آپ کہیں گے سنی ہو گیا، سنی ہو گیا۔ جارج بش کو امامہ پہنا کر سب کر کے لائیں گے وہ سنی ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ ظاہر صرف امامہ پہن لینے سے، سنتوں کو ظاہری میں اپنا لینے سے سنی کوئی نہیں ہوتا۔ دل سے اندر سے سنی بن جائے، اس پر امامہ پہنے گا تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اندر سے سنی بن جائے گا، مسواک کرے گا، ثواب ملے گا۔ تو اندر سے سنی بننا پہلے لازم ہے، باہر بعد۔ تو حضرت علی نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ تو 17 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، ایک نہیں 17 باتیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 17 باتوں میں ایک بات بھی نہ امامے کے تعلق سے ہے، نہ مسواک کے تعلق سے، نہ لباس کے تعلق سے، نہ کھانے پینے کے تعلق سے، ظاہری زندگی کی کسی تعلق سے نہیں۔ 17 کی 17 باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جو انسان ان 17 باتوں پر عمل کر لے وہ حقیقتاً سنی ہے۔ وہ سنی ہونے کے بعد ظاہری میں سنی والا لباس پہنے تو نور الحلال دور ہو جاتا ہے، ورنہ دل کو سنی نہ بنایا ظاہر میں کچھ بھی کر لے وہ اللہ رسول کے نزدیک سنی نہیں۔ تو وہ 17 باتوں کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ موضوع بڑھ جائے گا، 17 باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا محبت میری بنیاد ہے۔ یہ 17 باتوں میں کی ایک بات بتا رہا ہوں، محبت میری بنیاد ہے۔ سنت کا پتہ چل گیا تو سنت رسول اللہ میں محبت کے جذبے سے دل اور سینے کو بھر لینا یہ سنی کی علامت ہے۔ تو یہ ہم بیٹھ کر جو محبت کی باتیں کر رہے ہیں ایک سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو ملائکہ کی محبت کے تعلق سے بیان کر رہا تھا کہ ملائکہ کون ہے، کیسے، تو آپ تو جان گئے عظمت ملائکہ کیسے، تو ان سے محبت کرو۔ آج جبرائیل امین کے تعلق سے تھوڑی باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ ہمارے ذہن میں تو ہو کہ جبرائیل کیسے ہے۔ جبرائیل امین کا حسن و جمال، آپ کا رنگ برف جیسا سفید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برف جیسا سفید ہے، اور آپ کے جو پر ہیں موتی اور یاقوت سے بنے ہوئے۔ یاقوت کو کیا کہتے ہیں؟ سرخ پتھر جو ہوتا ہے، روبی جس کو کہتے ہیں، اور روبی سے بنے ہوئے ہیں، پرس سے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور ان کے تلوے ہرے گہرے ہرے ہیں، اور ان کے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کا فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 برس میں جتنی دور جا سکتا ہو اتنا فاصلہ جبرائیل امین کے ایک کھندے سے دوسرے کھندے کا۔ اور جبرائیل امین روایت جابر اللہ رب العزت کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور میکائیل اللہ رب العزت کے بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو وحی کا امین بنایا ہے، قرآن کا امین بنایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور ہم سب کے لیے امین ہے، سمجھیے، حضور ہم سب کے لیے امین ہے، جبرائیل اس امین کے لیے امین ہے، اسرافیل جبرائیل کے لیے بھی امین ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ بیت المعمور ہے آسمان، اس کے امام میکائیل علیہ السلام،
ان کے قبضے میں بہت سارے کام ہیں. یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. کتنے پیارے فرشتے ہیں. حبیب جس سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی محبت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ارے آخری وقت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال کا دن ہے. ارے یہاں پر محبت رسول بھی دیکھو, فرشتوں کی محبت بھی دیکھو, دونوں کا ناتا رخ دوسری طرف جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی نے طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, کون ہے گھر میں؟ سیدہ کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک ویڈیو کلپ آیا تھا مجھے, ایک قوالی تھی, ایک بچہ قوالی گا رہا تھا, کہہ رہا تھا وہ بچہ کہ بولے اے موت ٹھہر جا مجھے غوث نے بلایا ہے. وہ قوالی کے اشعار تھے. تو یہ کچھ خارجی لوگوں نے اس کا ایک ویڈیو کلپ بنایا, یہ شعر دکھایا, پھر ایک آیت پڑھی, کہا کوئی موت کو بھی ٹال سکتا ہے. تو کوئی آ کر مجھے بتایا کہ کوئی موت کو بھی ٹال سکتا ہے. ہاں میں نے دیکھا ہے فاطمہ ٹال سکتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے فاطمہ ٹال سکتی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ بولے حضور فرماتے ہیں کہ فاضلہ کائنات فرماتی ہیں کہ کسی نے دستک دی, باہر حضرت جبرائیل اور اسرائیل علیہ السلام دونوں موجود تھے. حضور نے کچھ نہیں کہا. فاطمہ نے کہا میرے بابا بیمار ہیں تم چلے جاؤ, تو وہ چلے گئے. فاطمہ نے ٹالا یا نہیں ٹالا؟ اور یہ حدیث کو ہر کوئی مانتا ہے. یہ حدیث ضعیف نہیں, حدیث صحیح ہے. پھر آئے, پھر کہا میرے بابا ٹھیک نہیں ہے چلے جاؤ. بولے اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں بھائی, اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں. فرشتہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے, آ جائے تو آ جاتا ہے. کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ فرشتے کو یہ ادب کس نے سکھایا کہ فاطمہ جاؤ بولے تو جانا ہے؟ فرشتے کو ادب اللہ نے تو نہیں بول کر بھیجا تھا فاطمہ بولے تو آ جانا, حکم تو نہیں دیا تھا. یہ باتیں حکم سے نہیں محبت سے آتی ہیں. کچھ باتیں محبت سے پیدا ہوتی ہیں, ہر بات سمجھائی سکھائی نہیں جاتی. کچھ بات محبتیں بھی سکھاتی ہیں. تو سیدہ کائنات کی محبت اور ادب میں جبرائیل اور اسرائیل دونوں چلے گئے. پھر تیسری بات جب دستک دی تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ تم جانتی بھی ہو کہ دروازے پر کون ہے؟ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا ملک الموت ہے. تو یہ رو پڑی. تو یہ وقت وصال تھا, دونوں تشریف لائے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اسرائیل علیہ السلام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے, اسی لیے اس جبرائیل امین کا سہارا لیا. یہ واقعہ بھی بڑا طویل ہے. یاد رکھو فرشتے کس قدر پاک ہونے کے باوجود, معصوم ہونے کے باوجود, نورانی ہونے کے باوجود کس قدر ادب کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا. وہ فرشتے ہو کر ادب کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. ہم انسان ہو کر نہیں کرتے. استغفر اللہ. واقعہ یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے اسرائیل کو بھیجا تو یہ روح قبض کر لاؤ. وہ تشریف لائے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے اے اللہ کے نبی تیار ہو جاؤ, میں تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کس کر ایک چانٹا لگایا, ایسا چانٹا لگایا کہ آپ کی اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ مبارک آپ کی ہتھیلی میں آ گئی. تو پھر وہ ہتھیلی میں آنکھ مبارک لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے اے اللہ تیرے حکم سے میں تیرے نبی موسیٰ کے پاس گیا تھا, دیکھ انہوں نے میرا کیا حال کر دیا. تو اللہ نے کہا اے اسرائیل تم کسی اور کی بارگاہ میں نہیں میرے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے. تمہارا ادب ہونا چاہیے تھا, بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے تھا. تم نے جا کر ایسے ہی کہہ دیا, ادب سے سلام کرتے, التجا کرتے, پھر روح نکال کر لاتے. نبیوں کا یہ حق ہے کہ ان سے تعظیم, ان کی تعظیم کی جائے.
تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنکھ درست کر کے دوبارہ واپس آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اسرائیل میں اس وجہ سے تمہیں چانٹا نہیں مارا کہ تم نے مجھے بے ادبی سے بات کی. آپ مجھ سے بے ادبی سے بات کرتے یا نہ کرتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا تھا کہ میرے بعد اللہ کے حبیب تشریف لانے والے ہیں, کہیں یہ غلطی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آپ نہ کر دو, اس لیے میں نے آج آپ کو سبق سکھایا. تو ادب دیکھیے, تو یاد تھی وہ بات. اللہ نے حکم دیا اسرائیل علیہ السلام کو جا کر میرے حبیب سے سلام عرض کرنا اور کہنا اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑ آنا, اگر وہ آخرت میں آنا پسند کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لانا. یہ حکم مل گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں سے نکلے, جبرائیل امین کی بارگاہ میں گئے. یا روح الامین, مجھے سرکار کی بارگاہ کا ادب نہیں آتا, میں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں آپ آتے جاتے ہیں, اس لیے میں آپ کا سہارا لینا چاہتا ہوں, لہٰذا میرے ساتھ چلیں. تو جبرائیل امین اور اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے, پھر گھر میں تشریف لائے. تو حضور نے ان سے پوچھا, تو جواب دیا کہ اللہ پاک نے سلام عرض کیا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا پسند فرماتے ہو تو یہیں رہیں, اگر آپ چلنا پسند کرتے ہو تو آ جائیں. تو حضور نے سب سے پہلے جو شرط رکھی یاد رکھو, کبھی مت بھولو. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آؤ, اگر میں اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آؤں تو کیا میری امت کو وہ کبھی اکیلا چھوڑے گا؟ اب اس بات پر فیصلہ ہے کہ اگر اللہ کہہ دے کہ اکیلا چھوڑ دوں گا تو حبیب جانے کے لیے تیار نہیں, حبیب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امت کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی. پھر جبرائیل امین گئے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے پوچھا حبیب کا یہ کہنا ہے, تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو کہ ان کے بعد ان کی امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. قربان جاؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حبیب بھی حبیب پردے میں لمبے پردہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے بندوں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ورنہ اللہ بے پردہ ہمارے ساتھ ہے. پھر جبرائیل امین تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو جبرائیل سے فرماتے ہیں اے جبرائیل میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. حبیب کو اپنی موت کا وقت کی فکر نہیں ہے, کسی بات کی فکر نہیں ہے, ہمیشہ امتیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے حضور کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو پھر کہتے ہیں اے جبرائیل ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, تم کیا مشورہ کرتے ہو, مجھے یہاں رہنا چاہیے یا آنا چاہیے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے آسمان والے منتظر ہیں, آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں یا رسول اللہ, آپ اتنے دن یہاں رہے, آپ ہمارے پاس چلے آئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسرائیل تم جس کام کے لیے آئے ہو کرو. تو اسرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے لگے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم کے سرے پر بہت کا پہاڑ کر رہا تھا. اتنی تکلیف ہو رہی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اسرائیل کیا تمہارے بندے کی روح اس طرح نکالتے ہو, اتنا درد ہوتا ہے؟ تو اسرائیل کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ آج سے پہلے اتنی آسان طریقے سے میں نے کسی کی جان نہیں نکالی ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے اسرائیل اگر ایسا ہے تو میری ایک بات مان لو, میرے جملہ امت کے قیامت تک آنے والے امتیوں کو جو تکلیف ہونے والی ہے نظر کی وہ سب جمع کر آج مجھے دے دو, قربان جاؤ اللہ کے حبیب پر. ہم اس محبوب کا کہنا نہیں مانتے, ہم ان کا کہنا مان کے زندگی گزار رہے, نہ ہماری زندگی وہ سنوار سکتے, نہ موت کے وقت کچھ کر سکتے, نہ خبر میں آ سکتے. اللہ کے حبیب نے کہا مجھے سارا درد آج دے دو. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے آپ کا امتی جو با نمازی ہوگا, پانچوں وقت
پڑے گا میں اس کی موت ایسی کروں گا، اس کی روح ایسے نکالوں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ مر چکا ہے۔ کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ جب یہ تکلیف ہو رہی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تو اپنے رسول کو صحت یابی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ جب یہ دعا کر رہی تھی تو اللہ کے حبیب نے اپنی چشمانی مبارک کھولی اور کہا عائشہ یہ دعا مت کرو، بس یہ دعا کرو کہ مجھے میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ قربان جاؤ جس کی رفاقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے ہو وہ کتنے پیارے ہوں گے، کتنے محبوب ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی دیدار کی تمنا جاگی جبرائیل امین کی؟ ارے واقعہ بتاتا ہوں، مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی بیمار ہوئے، سیاست کی حدیثوں سے یہ بات ہے، طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس صحابی سے ملنے کے لیے، انصار صحابی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو اندر کسی کی بات کرنے کی آواز سنی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو گھر میں کسی کو نہ پایا تو انہوں نے اس انصاری سے پوچھا یہاں تو کوئی نہیں ہے، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آپ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ بھی دیکھا اتنا حسن والا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اور ادب میں اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کے بعد میں نے کسی کو ادب والا دیکھا تو اس کو دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ وہ جبرائیل تھے، اور صحابہ کے درمیان آ کر بولتے ہیں تم نے یعنی امت محمدیہ میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کی عیادت کو اور جن کی موت کے وقت جبرائیل تشریف لاتے ہیں۔ کبھی اس بات کی بھی تمنا کی کہ ہماری موت کے وقت بھی جبرائیل تشریف لائے؟ یہ ناممکن باتوں میں سے نہیں ہے۔ حدیث شریف گواہ ہے اگر ہم چاہت رکھیں گے تب کچھ ہوگا نا۔ آپ کسی سے بھی محبت کا اظہار کرو، اس کے دل میں تو آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ میں جا کر کسی انجان شخص سے کہوں میں واقعیتاً تم سے محبت کرتا ہوں تو اس شخص میں اس کے دل میں کچھ تو میری جگہ بن جاتی ہے نا۔ اگر زندگی بھر ہم یہ کہتے رہے اے جبرائیل میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے اسرائیل میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے میکائیل میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر حضور کی خاطر حضور کی سنت پر میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہاں کے دنیا کے باغی کچھ کرے یا نہ کرے، دنیا کے جفا کرنے والے، دنیا کے بے وفا تمہاری محبت کا بدلہ دے یا نہ دے، وہ بڑے وفادار ہیں، وہ بڑے سچے ہیں۔ اگر سچی محبت ہم جبرائیل سے کریں گے تو یقین ہے کہ وہ بھی سچی محبت ہم سے کریں گے۔ اگر کریں گے تو ہمارے پاس آئیں گے، ان کا آنا ہی ہمارے لیے موت کی پریشانی سے رہائی ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائیں گے تو موت آسانی سے ہو جائے گی۔ سمجھو اس بات کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا اور تکلیف دہ ہوتی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، خود حضور کو تکلیف ہوئی تم کو کیسے تکلیف نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں کر کر ہماری عقیدوں کو برباد کرتے ہیں۔ آج ایک آخری بات کہہ کے رخصت لیتا ہوں۔ ایک عبد الاحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے خواب دیکھا، ان کو موت کا بڑا ڈر تھا، نزا کی تکلیف کا بڑا ڈر تھا، تو وہ سوچ رہے تھے۔ اللہ نے کہا حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ منافق کی کافر کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار درخت پر ریشم کی چادر بچھا کر ایک کونے سے اگر اس کو کھینچا جائے تو کیسے وہ چادر تار تار ہو جاتی ہے، منافق کافر مشرک کی جان ایسے نکلتی ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مسکے میں سے بال یا آٹے میں سے بال، پتہ ہی نہیں چلتا، جان نکل جاتی ہے۔ تو ان کو کنفیوژن ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، سوچتے سوچتے سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں تشریف لائے، فرمایا تمہارے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے، تمہارے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ انہوں نے سورہ یوسف کھولا، پوری تلاوت کی، کہیں نزا کی تکلیف کا تذکرہ نہیں، کہیں موت کا تذکرہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بار بار پڑھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یہ معاملہ پیش آیا ہے،
آپ ہی بتا دیں کیسے سورہ یوسف میں جواب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نادان اتنا سمجھ میں نہیں آتا، وہ مصر کی عورتیں جب ایک جھلک حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ چکی تھی، انگلیاں جھڑ کر زمین پر آ گئی تھی، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کی عقل یوسف کے حسن میں گم تھی۔ یوسف کا حسن محمد کے حسن کا صدقہ ہے۔ اگر موت کے وقت محمد کا حسن نظر آ جائے جان نکل جائے گی، پتہ نہیں۔ تو یاد کرو اس وقت کی تیاری کرو، وہ وقت تو کسی کو آنے والا پتہ نہیں، ہمیں اسے مل پائیں گے کہ وہ نہ گیا۔ اللہ کی بندو ہر لمحہ حضور کو یاد کرو، جیسا آپ نے ہمیں کبھی نہیں بولا اس ذات کو یاد کرو، ہمیشہ ہمیشہ حضور کو یاد کرو۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضور کا تصور آ جائے، تصور آنے کے باوجود بھی وہ گناہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ تو محبت کے لیے بنائے گئے، جب اللہ نے اتنی بڑی نسبت عطا فرما دی، بن ماں کے امتی بنا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا کچھ تو پاس رکھو۔ ہم تو فقط پیسے کمانے گئے، نام کمانے گئے بڑے ہوئے۔ ارے کوئی کیا آپ کی تعریف کرے گا؟ تعریف بھی کرتے تو کیا ہوگا؟ اگر دنیا کے سب سے بڑے پیسے والے بن جاؤ تو کیا مل جائے گا؟ جس لمحہ آپ دنیا کے سب سے بڑے پیسے والے بنے، اسی لمحے اللہ آپ کی جان نکال لے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو صرف اللہ رسول سے محبت کرو، اور جس سے محبت کرو اللہ رسول کی خاطر محبت کرو، کسی اور غرض سے محبت نہ کرو، اور اس محبت کو دل میں ڈال لو۔ یہ مبارک راتیں ہمیں آتی ہی اس لیے ہے کہ ان محبتوں کو اور نکھار دیا جائے، سوار دیا جائے۔ تو لہٰذا عبادات میں لگ جاؤ، درود شریف میں لگ جاؤ، ذکر و اذکار میں لگ جاؤ۔ صرف ایک چیز یاد رکھو، سب بھول جاؤ، ایک چیز یاد رکھو کہ اس دنیا میں کوئی ضرور بھی ضرور چیز ہونے والی ہے تو وہ موت ہے، وہ موت ہو کر رہے گی، تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور موت سے محبت کر لو، موت سے محبت کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام پر روز سلام بھیجو تاکہ وہ آئے تو سلامتی کے ساتھ آئے، ان کا روح ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اتنے اونچے پائے کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کا مقام ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل وہ صورت تو بتاؤ جب تم گنہگاروں کے پاس لے کر آتے ہو موت کے وقت، تو فرماتے ہیں یا خلیل اللہ رہنے دیجیے، آپ یہ صورت دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو کہا نہیں پھر بھی دکھا دو، اور ادھر کیا، اسرائیل نے کہا دیکھو، دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پوچھتے ہیں اے اسرائیل گنہگاروں کے لیے ان کے پورے گناہوں کی سزا اتنی کافی ہے کہ یہ چہرہ بتا دیا جائے؟ پھر کہا نیکوکار کی روح نکالنے کے لیے تم جس چہرے میں آتے ہو وہ چہرہ بتاؤ، تو وہ چہرہ پیش کیا۔ حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں کتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ پوری نیکیوں کے بدلے میں اتنا ثواب کافی ہے کہ آپ کی اس روح کا دیدار کرا دیا جائے۔ تو ان کا چہرہ خوبصورت بھی ہے۔ سلام عرض کرو اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ کہ وہ ہمارے پاس جب جان نکالنے کے لیے آئے تو اس خوبصورتی لے کر آئے، وہ پیارا چہرہ لے کر آئے، ہمارے ساتھ نرمی کرے۔ اللہ کے بندو کیا کمانے میں لگے ہوئے، یہ چیزیں کماؤ، موت کے وقت کی کمائی کماؤ، قبر کے وقت کی کمائی کماؤ، حشر کے وقت کی کمائی کماؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پلاٹ تلاش کرو، حضور کی نیبرنگ اس میں اپنا گھر بناؤ۔ اس کو چھوڑو کہ تم یہاں دنیا میں کون سے ایریا میں کیا گھر بناؤ گے، یہاں بناؤ یا نہ بناؤ، یہاں سے جانا ہی ہے، وہاں کا گھر پرماننٹ ہے۔ حضور کے پڑوس کا گھر تلاش کرو، اور حضور نے فرما دیا میری امت کو جنت کے اونچے اونچے مقام عبادت کی بنیاد پر نہیں، دل کی صفائی کی بنیاد پر اللہ عطا کرے گا۔ یہی تصوف ہے، دل کی صفائی کو تصوف کہتے ہیں۔ ظاہری سنتوں کو سنوارنا اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کر ضروری ہے کہ دل کی
کی سنتوں کو سنوارا جائے. اللہ سے دعا ہے باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوگی. میں اللہ کی بارگاہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں التجا پیش کرتا ہوں جو کچھ اس کے اور اس کے حبیب کی محبت میں عرض کیا اللہ آج کی رات قبول فرما لے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما لے اور اللہ تبارک و تعالی جو خوف اس وقت ہمارے دلوں میں لاحق ہوا ہے اللہ اس خوف کو اللہ امن میں بدل دے. ہمیں تیار امن میں داخل فرما دار لطف میں داخل فرما جنت محمدیت میں داخل فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ رعایت فرما اللہ کسی بات پر گرفت نہ فرما ہر معاملے میں آسانی عطا فرما کامل ترین ایمان والی پاکیزہ اور آسانی موت عطا فرما عافیت کے ساتھ موت عطا فرما. جب اسرائیل علیہ السلام کے پیارا خوبصورتی والا چہرہ تکتے ہوئے حضور کے جلوے تکتے ہوئے نصیب فرما خبر کے عذاب سے بچائیں آخرت کے عذاب سے بچائیں ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے بھائی بہن ہمارے رشتہ دار جو ہم سے محبت کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں جملہ امت مسلمان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.